کرم سے آپ کی دعا سے 2015 کی فروری مہینے میں الحمدللہ 1 تاریخ سے 16 تاریخ تک میں اپنے پیر و مرشد حضور حضرت اشراف مفتی عبداللہ صاحب قبلہ دامت العالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ الحمدللہ مکہ شریف میں ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ تو اس وقت میں جب 2015 میں گیا تھا تو ایک ہے حتیمِ کعبہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کعبہ کے آگے گول دائرہ سے کھینچا ہوا، دیکھا ہوگا فوٹو میں پوری بات سمجھ لیجیے کہ تمہید ہے میرے تمہید کے بعد جب تقریر ہوتی ہے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے کہ حضور کی میلاد اور حضور علیہ السلام کی آئے تو کعبہ کی دیوار جھکی اور پھر کہتے ہیں حضرت ہاشم کی پھر کھڑی ہو گئی۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھائی حرم کا گرنا تو دیکھا لیکن گر کر کھڑا ہونا نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں تو کعبہ کو بھی ناز ہے کہ آج مجھے بتوں سے پاک کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ تو اس پوری تاریخ کو میں نے تاریخ میں تو پڑھا لیکن قرآن اور حدیث میں نہیں یہ بات۔ تو میں نے پورا ریسرچ کیا، 2 سال میں نے 33 حوالے قرآن و حدیث کی تفسیروں سے اکٹھا کیا، پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو اجازت دی کہ اسے آپ اتنا احتیاط کے ساتھ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی نوبت آتی ہے۔ زمین دلہن بنی ہے، عرش کا مہمان آیا ہے، مبارک ہو مسلمانوں، نبی ذیشان آیا ہے، اور کوئی مہمان آتا ہے تو تحفہ ساتھ لاتا ہے، ہمارے واسطے تحفے لے دو، قرآن لایا ہے۔ اور یہ شعر دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں آپ عرب میں جائیے کھجور ہی کھجور پائیے گا، ککڑی، خربوزہ، تربوزہ، سیب، سنترا وہاں پر اپجتا نہیں ہے، وہاں اس کی کھیتی نہیں ہوتی، دوسرے ملکوں سے منایا جاتا ہے، کارگو کے ذریعے سے وہاں پھلوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ انڈیا ہے، ہندوستان ہے جو ہمارا ملک، یہاں آپ کو سیب بھی ملے گا، سنترا بھی ملے گا، کھجور بھی ملے گا، اخروٹ بھی ملے گا۔ یہاں دنیا کی ساری نعمتیں جو الگ الگ ملکوں میں ہیں سب کو اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے بولیے گا۔ کچھ لوگ آج کہتے ہیں، اشارہ کر رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر واپسی کرو، ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر تو ہمارا ہے، تم واپسی کرو۔ میرے نبی کا نور جو سب سے پہلے آیا ہسٹری میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام، یہ ہے جو اکھنڈ بھارت، جس وقت افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا سب اسی میں تھا، اکھنڈ بھارت، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے سرزمین سرندیپ پہاڑی پر اتارے گئے۔ کہاں اتارے گئے؟ ہندوستان کی سرزمین جو بھی بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، سرندیپ پہاڑی جو بھی سری لنکا میں، اس وقت وہ انڈیا کا حصہ تھا، بھارت کا حصہ تھا، اکھنڈ بھارت کا حصہ تھا۔ تو اسی پہاڑ پر حضرت آدم کو اتارا گیا۔ آج بھی اس پر میں نے سن 2014 میں ایک کیلنڈر دیکھا تھا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام جو اترے تھے تو داہنا پیر زمین پر رکھا تھا، تو داہنا پیر 8 فٹ 17 انچ کا ہے، 8 فٹ لمبائی اور 17 انچ اس کی چوڑائی، اس کی نشان پہ بنا ہوا، اور 4 فٹ 6 انچ اس کی جو ہے وہ چوڑائی پر کچھ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان آج بھی سرندیپ پہاڑی پر موجود ہے۔ جانے والے جو جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے نشان کو دیکھ کر آتے ہیں۔ اب میں جو بتا رہا تھا یہ میری پوری بات ہسٹری آپ کو کیوں بتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ ظاہری طور پر تو مکہ میں پیدا ہوئے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس میں حضرت آدم کی روح ڈالی گئی تو روح جاتی تھی اور نکل آتی، جاتی نکل آتی، جاتی نکل آتی۔ حضرت آدم علیہ السلام روبوٹ کی طرح ایسے ہوتے، جان آتی پھر ایسے ہو جاتے، روح نکل جاتی ایسے ہوتے پھر ایسے ہو جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر اللہ نے روح سے کہا، ارشاد فرمایا، اے روح تو آدم کے جسم میں جا کر رکتی کیوں نہیں؟ جاتی ہے نکل جاتی ہے، جاتی ہے نکل جاتی ہے، اور جب جب روح نکلتی